السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہماری اسلامیات کے کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر ہمارا سبق موجود ہے، اسلام میں عبادت کا تصور۔ سب سے پہلے عبادت کے لفظی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت کے لفظی معنی ہیں عاجزی اور انکساری، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کو الہ یعنی ایک مانتے ہوئے اس کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اطاعت کریں اور اس کی تعظیم بجا لائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، یہاں صرف انسانوں کا ذکر نہ ہوا بلکہ جنوں کا بھی ذکر ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر جماعت، ہر الگ الگ مختلف قوموں پر پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکیں۔ اسلام سے قبل لوگوں میں عبادت سے متعلق مختلف نظریات اور تصورات پائے جاتے تھے۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جس طریقے سے بادشاہ ہوتے ہیں، اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے درباروں میں آتے ہیں اور ان کی تعریف کر کے، ان پہ چڑھاوے چڑھا کے اور قیمتی تحائف دے کے انہیں خوش کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے خدا کو بھی نظر و نیاز دے کر اور چڑھاوے چڑھا کر خوش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس دربار سے نکل کر وہ چاہے کسی کا حق ماریں، کسی پہ ظلم کریں، وہ یہ سب کرنے میں آزاد ہیں۔ دوسرا یہ بھی تصور پایا جاتا تھا کہ جب تک انسان تمام رشتوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر ایک جنگل بیابان میں نہیں بیٹھ جاتا اور عبادت نہیں کرنے لگتا، وہ عبادت گزار بندہ نہیں ہے۔ مطلب دنیا کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، سب کام چھوڑ کر وہ صرف اور صرف عبادت میں لگ جائے تو ہی عبادت گزار بندہ کہلائے گا، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اعتدال کو پسند کرتا ہے، اور عبادت کے لیے بھی اسلام نے اعتدال کو پسند فرمایا۔ اسی لیے اسلام نے مسلمانوں پر رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، گھر والوں کے، پڑوسیوں کے اور ہر رشتے کے حقوق فرض کیے اور متعین کیے ہیں تاکہ انسان لوگوں میں رہتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرے۔ اللہ کے رسول نے عبادت کے اس تصور کو کہ انسان ایک جنگل بیابان میں بیٹھ کر عبادت کرے اور سب رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اس تصور کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا، اس کی تردید کی اور اس کی نفی کی، کیونکہ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع اور جامع یعنی مکمل ہے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ یعنی اگر آپ رزق کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اگر آپ رزق حلال رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں اور حلال رزق کماتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، اس کو دنیاوی کام تصور نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں بلکہ بہت وسیع ہے۔ اگر انسان روز مرہ کے کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرے تو وہ بھی عبادت کہلائے گا۔ مطلب ہر وہ کام جو ہم روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق ہیں تو وہ بھی عبادت ہی کہلائیں گے۔ ہم روزمرہ زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں، پانی پینا، کھانا کھانا، لوگوں سے ملاقات کرنا، سفر کرنا، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر ان سب میں ہم اللہ کو یاد رکھیں تو یہ سب کام بھی عبادت ہی میں شمار ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے،
سفر پہ جانے کی دعا ہے۔ یہ سب دعائیں کس لیے ہیں؟ یہ سب دعائیں اس لیے ہیں کہ ہم ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کریں۔ دعاؤں کا یہی مقصد ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا اور کسی بھولے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اسلام میں عبادت کا بہت ہی وسیع تصور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل عبادت میں شمار ہو۔ جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنا ایک ایک پل گزاریں گے تو ہمارا ایک ایک پل عبادت بن جائے گا۔